خوبصورت نظر آنا کسی اچھا نہیں لگتا، اس لیے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت لگے اور لوگ اسے سراہیں۔ لیکن اگر بات کریں شوبز ستاروں کی تو خوبصورت نظر آنا ان کی خواہش ہی نہیں بلکہ مجبوری بھی ہوتی ہے، کیونکہ اسی خوبصورتی اور جوانی کی بدولت ہی وہ اسکرین پر دیر تک نظر آتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ چاہتی ہے کہ وہ سدا جوان نظر آئے، اور اس سدا بہار جوانی کے لیے وہ کیا کیا جتن نہیں کرتی۔ پہلے دور میں انہیں صرف اچھی میک اپ پروڈکٹس کا سہارا ہوتا تھا، لیکن موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں پلاسٹک سرجری نے ان کا کام آسان کر دیا ہے، اور وہ اپنے ہونٹوں، ناک اور گال کی سرجریز کروا کے اپنے آپ کو یکسر بدل دیتی ہیں۔ ایسی ہی کچھ پاکستانی شوبز پرسنالٹیز کی بات آج ہم کریں گے، جو شروع میں عام شکل و صورت کی لڑکیاں تھیں، مگر پلاسٹک سرجری کی بدولت ایک پرکشش شخصیت کی مالک بن گئی، اور اب وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی کام کر رہی ہیں۔ مہوش حیات۔ پاکستانی اداکارہ مہوش حیات شوبز انڈسٹری کی ایک جانی مانی اداکارہ ہے، جس نے اپنے کریئر کا آغاز ڈراموں سے کیا اور رفتہ رفتہ فلم انڈسٹری کا حصہ بن گئی، جہاں اس نے لارڈ ویڈنگ اور پنجاب نہیں جاؤں گی جیسی سپر ہٹ فلموں میں اداکاری کے جلوے بکھیرے۔ لیکن جب مہوش حیات نے ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا تو تب اس کا چہرہ اتنا پرکشش نہیں تھا، ایک عام سا لمبوترا چہرہ تھا، مگر پھر ڈرامہ دل لگی میں اس کی ایک نئی لک سامنے آئی، جس نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہمایوں سعید کے ساتھ اس ڈرامے میں مہوش کے کریئر کو نیا موڑ دینا کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے مہوش نے اپنے پتلے ہونٹوں کی سرجری کروائی، جس سے اس کے ہونٹ مزید پرکشش ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مہوش نے اپنی قاتلانہ مسکراہٹ کے لیے اپنے دانتوں کی سرجری بھی کروائی۔ سجل علی۔ خوبرو اور ٹیلنٹڈ اداکارہ سجل علی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آج پاکستانی شوبز انڈسٹری میں بہت کم اداکارائیں سجل علی کی خوبصورتی اور اداکاری کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ سجل علی ان چند اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے بھارتی فلم انڈسٹری میں بھی کام کیا، لیکن سجل علی کا حسن اور رنگت بالکل بھی ایسی نہیں تھی جیسے آج کل نظر آتی ہے۔ اگر اس کی پرانی تصاویر دیکھی جائیں تو سجل علی ایک کمزور اور سانولی لڑکی تھی، جس کے ہونٹوں کی بناوٹ بھی عجیب تھی، مگر پھر سجل علی نے بھی پلاسٹک سرجری کا سہارا لیا اور اپنے چہرے کو ایک پرکشش چہرہ بنا لیا۔ علیزہ شاہ۔ علیزہ شاہ نے جب انڈسٹری میں قدم رکھا تو ایک بھولی بھالی اور معصوم سی لڑکی دکھائی دیتی تھی۔ اپنے پہلے ڈرامے عہد وفا میں وہ اپنی اسی معصومیت کے باعث راتوں رات مشہور ہو گئی، لیکن جیسے جیسے وہ شوبز انڈسٹری میں قدم جمانے لگی، اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قدرتی دلکشی اور خوبصورتی کا خاتمہ کر لیا۔ بھولے بھالے چہرے اور بڑی بڑی دلکش آنکھوں کی خوبصورتی علیزہ کا قدرتی حسن تھا، مگر مزید خوبصورتی کی چاہت میں علیزہ نے کئی بار پلاسٹک سرجری کروائی، لیکن اس سرجری کے نتیجے میں اس کی قدرتی دلکشی کہیں کھو گئی، اور اب وہ ایک بے جان بابی ڈال کی طرح خوبصورت تو لگتی ہے، مگر چہرے کی قدرتی دلکشی کھو چکی ہے۔ عائزہ خان۔ اس وقت پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی صف اول کی ہیروئن بلا شبہ عائزہ خان ہے، جس کے کریڈٹ پر کئی بلاک بسٹر ڈرامے موجود ہیں۔ پیارے افضل، میرے پاس تم ہو، چپکے چپکے، میں، اور اس کے علاوہ متعدد ڈرامے عائزہ کے ٹیلنٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن عائزہ خان بھی اپنے کریئر کے ابتدائی دور میں اتنی حسین نہیں تھی جتنی وہ اب نظر آتی ہے۔ اس نے بھی پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنے حسن میں تھوڑا بہت اضافہ کیا اور لپ فلنگ کے ذریعے ہونٹوں کی خوبصورتی بڑھائی۔ سونیا حسین۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی ایک اور ٹیلنٹڈ اداکارہ سونیا حسین بھی پلاسٹک سرجری کے عمل سے گزر چکی ہے۔ جب سونیا نے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا تو اس کا چہرہ اور ہونٹ پتلے اور رنگ سانولا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سونیا نے بھی پلاسٹک سرجری کا سہارا لیا، لپ فلنگ کے ذریعے اپنے ہونٹ خوبصورت بنائے اور سانولی سے گوری ہو گئی۔ سونیا حسین، جسے بھارتی اداکارہ پرینکا چوپڑا سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، اس نے ہمیشہ پلاسٹک سرجری کے سوال پر انکار ہی کیا، مگر اس کی پرانی اور نئی تصویریں اس کا پول کھول دیتی ہیں۔ ندا یاسر۔ مشہور اداکارہ اور ARY کے مارننگ شو کی میزبان ندا یاسر کا شمار بھی انہی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے پلاسٹک سرجری کا سہارا لیا۔ اگرچہ ندا یاسر نے بھی یہ بات کبھی تسلیم نہیں کی، مگر اس کا چہرہ صاف بتاتا ہے کہ اس نے ناک اور ہونٹوں کی واضح سرجری کروائی ہے۔ یاسر نواز سے شادی سے پہلے وہ ندا پاشا کے نام سے جانی جاتی تھی اور PTV کے متعدد ڈرامہ سیریلز میں اداکاری کر چکی تھی۔ اگر ندا یاسر کی اس دور کی تصاویر دیکھی جائیں تو فرق صاف نظر آتا ہے۔ فضا علی۔ پاکستانی ٹیلی ویژن کے مشہور ڈرامے مہندی سے اپنے کریئر کا آغاز کرنے والی اداکارہ، ماڈل اور گلوکارہ فضا علی بھی ان اداکاراؤں کی لسٹ میں شامل ہو چکی ہے جنہوں نے بہت پہلے سرجری جیسا بولڈ فیصلہ لیا، مگر میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت فضا کی سرجری صحیح نہ ہو پائی، جس کی وجہ سے اسے ایک لمبے عرصے تک شوبز سے دور رہنا پڑا، اور جب مزید سرجری سے فضا کا چہرہ قدرے بہتر ہوا تو وہ شوبز میں دوبارہ کام کرنے لگی۔ فضا علی نے اپنے ناک اور ہونٹوں کی بناوٹ خوبصورت بنانے کے لیے کئی سرجریز کروائیں۔ مشی خان۔
پاکستان ٹیلی ویژن کے بلاک بسٹر ڈرامے عروسہ کو کون بھول سکتا ہے، جس میں پہلی مرتبہ کام کرنے والی بھولی بھالی مشی خان نے سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اس ڈرامے کی کامیابی میں ناز نیکی کی اداکاری کے ساتھ ساتھ مشی خان کی معصومانہ اداؤں نے بھی اہم کردار ادا کیا، مگر وقت گزرنے اور عمر بڑھنے کے بعد مشی نے بھی سدا بہار جوانی اور خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری کا سہارا لیا۔ مشی خان نے اپنی بڑھتی عمر اور چہرے پر پڑنے والی جھڑیوں کو ختم کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کروائی، مگر سرجری کروانے کے بعد مشی کو جھڑیوں کے ساتھ ساتھ چہرے کی خوبصورتی سے بھی چھٹکارا مل گیا، یعنی سرجری کے بعد مشی خان کا کیریئر ڈوب گیا۔ ثروت گیلانی ثروت گیلانی آج پاکستانی شوبز انڈسٹری کا جانا مانا نام ہے۔ ڈراموں کے ساتھ ساتھ فلموں اور چڑیل نامی ایک ویب سیریز میں بھی کام کر چکی ہے، مگر ثروت گیلانی کی خوبصورتی بھی پلاسٹک سرجری کی مرہون منت ہے۔ ثروت گیلانی نے اپنی ناک اور ہونٹوں کی بناوٹ بہتر بنانے کے لیے سرجری کا سہارا لیا۔ ثروت کے شوہر فہد ایک سرجن ہیں، جنہوں نے ایک پروگرام میں یہ انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے اپنی والدہ کے چہرے کی ڈھلکی ہوئی جلد کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی سرجری کی۔ سعدیہ امام ایک وقت تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ہر ڈرامے کی ہیروئن صرف سعدیہ امام ہی ہوتی تھی۔ اس دور میں وہ اتنی گلیمرس تھی کہ اکثر ڈائریکٹر اسے کاسٹ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، مگر پھر بڑھتی ہوئی عمر کے خوف سے سعدیہ امام نے سرجری کروانے کی ٹھانی اور اپنی قدرتی دلکشی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس نے اپنے چہرے میں بہت آہستہ آہستہ تبدیلیاں کروائیں، ناک اور ہونٹوں کی بناوٹ ٹھیک کروائی، مگر یہ تبدیلیاں اس سے راس نہ آ سکی اور اس نے شوبے سے کنارہ کر کے گھر بسا لیا۔ صبور علی سجل علی کی چھوٹی بہن صبور علی بھی ہماری شوبز انڈسٹری کی ایک اچھی اداکارہ ہے۔ وہ مشہور تو ہے، مگر سجل علی جیسی شہرت اس کے حصے میں نہ آ سکی۔ صبور نے جب سجل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شوبز انڈسٹری جوائن کی تو وہ بالکل بھی سجل کی طرح نہیں تھی۔ متعدد ڈراموں میں کام کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی بہن کی طرح نام نہ کما سکی، تو اس نے اپنے لکس میں تبدیلیوں کے لیے پلاسٹک سرجری کا سہارا لیا۔ اپنے ناک، گال اور ہونٹوں کی سرجری کے بعد صبور علی قدرے خوبصورت لگنے لگی۔ بولڈ ڈریسز اور سرجری نے صبور کی لک بالکل تبدیل کر دی ہے۔ غنا علی اداکارہ غنا علی نے اپنے چہرے کے خدوخال کو خوبصورت بنانے کے لیے سرجری کروائی، جس سے اس کے ہونٹ اور ناک بالکل تبدیل ہو گئے اور مختلف نظر آنے لگے۔ دوسرے اداکاراؤں کی طرح غنا علی نے بھی پلاسٹک سرجری کروانے سے متعلق سوالات رد کر دیے، حالانکہ غنا کی سرجری سے پہلے اور بعد کی تصاویروں میں واضح فرق موجود ہے۔ مشہور ماڈل اور شہروز سبزاری کی دوسری بیوی صدف کنول نے بھی خوبصورتی بڑھانے کے لیے متعدد سرجریز کروائی۔ صدف کنول نے نہ صرف اپنے ہونٹ، کے ناک، گال اور یہاں تک کہ اپنی بھووں پر بھی پلاسٹک سرجری کے تجربات کیے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ سرجریز کے بعد اس کے چہرے کی خوبصورتی کم ہو گئی ہے۔